آلہ وصحبہ اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس سورہ فرقان، پہلی مجلس۔ فرقان کے معنی ہوتے ہیں کسوٹی۔ تو کھرے سے، کھوٹے سے اصلی کو کی جانچ کر لینا، جیسے کہ سونا ہے۔ اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو چیزوں میں جو خلط ملط ہوا ہے تو دونوں کو علیحدہ کرنا ہے، یعنی اجزاء کو، جیسے کہ دودھ، اس میں پانی ملا ہوا ہے تو پانی دودھ کو چھانٹ لینا، کئی اس کے معنی ہوتے ہیں یہ لغت کے اندر۔ اصطلاح میں فرقان قرآن شریف کو بھی کہا گیا ہے، آتینا موسیٰ کتاب فرقان دیا، اور قرآن شریف میں بھی کتاب کو کتاب کہا گیا ہے، قرآن کہا گیا ہے۔ کتاب جانتے ہیں آپ، جیسے کہ لوح محفوظ سے لکھی ہوئی کتاب ہے، اور قرآن اس لیے کہ بار بار پڑھا جاتا ہے، اور فرقان اس لیے کہ یہ فرقان توحید اور شرک کو علیحدہ کر کے بتاتا ہے، یہ ہے وہ فرقان۔ اور صرف یہی نہیں، آپ کہیں بھی آپ کے ساتھ یہ فرقان، یہ کلام پاک رہے، چراغ الہی رہے، تو عدل و یعنی انصاف اور ظلم، بدعت اور حسنات سیئات، یعنی ہر چیز میں اخلاق حسنہ اخلاق سیئہ، ہر چیز میں آپ کی رہنمائی کرتا ہے، یہ ہے وہ فرقان۔ تو وہ سورت ہم شروع کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ سورت شروع کریں یا قرآن شریف کی تلاوت کریں، سورہ نحل میں 98 میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ارشاد ہے کہ جب بھی تم پڑھنا شروع کرو تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو ہم اعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے۔ اب ہم شروع کر چکے، یہ میں پیغام دے رہا ہوں، ہم شروع کر چکے، اب کوئی شروع کرنا نہیں ہے۔ اب ہم جب شروع کر چکے، اللہ کا حکم ہے کہ جب شروع کرو، ارادہ کرو تو اعوذ باللہ پڑھ لو۔ اسی لیے کہتے ہیں جب نماز میں ہم نے اعوذ باللہ پڑھ لیا اور پھر یاد آیا کہ ثنا نہیں پڑھی، تو اب ثنا نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ آپ قرات میں شامل ہو گئے۔ مگر یہ پیغام مجھے نہیں دینا ہے، اب یوں نہیں کہنا کہ میں شروع کرتا ہوں قرآن، نہیں، بلکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توفیق، مدد، نصرت اللہ سے طلب کرتا ہوں جس چیز کو میں شروع کر چکا ہوں، رحمان و رحیم سے۔ تو یہ ہے اس کا مطلب کہ جب اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا، لیکن شیطان وسواس الخناس وہ آپ کو پھر ستائے گا، تو کلام پاک شروع کرنے کے بعد بھی مستفید ہونا ہے مکمل طور پر۔ آیات مشتبہ ہیں، متشابہات ہیں، واضح ہیں، مستحکم ہیں، توفیق کس کی؟ اللہ کی۔ تو اس کے لیے یکسو، یک طرفہ، غیر جانبدار، ورنہ اگر قرآن کو اپنے اپنے مسلک سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ تو ہم آغاز کرتے ہیں اس فرقان کا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے ذات۔ کون سی؟ وہ الذی، اللہ کا نام نہیں ہے، صفات، جس نے اتارا بتدریج، نزل، فرقان کو اوپر بندے اپنے کے، یعنی اپنے بندے پر، عبد، لیکون، تاکہ، کان کے معنی ہوا، ہو، کیا ہو؟ نذیرہ، ڈرانے والا ہو، یا مطلب پریزنٹ کا صیغہ، مستقبل۔ اس فرقان کو اتارا تاکہ اس کا بندہ اس قرآن کے ذریعے، فرقان کے ذریعے، اپنے ذریعے لوگوں کو ڈرائے۔ کس نے اتارا؟ وہ ذات کیسی ہے؟ بہت ہی تبارک، اس کا اقتدار، اس کی قدرت۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك
وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آسمان و زمین کی ملکیت اسی کی، یعنی اقتدار اسی کا ہے. تو قرآن کے نازل کرنے کے لیے اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں. ولم يتخذ ولدا، ولد بیٹا بیٹی، نہ کسی بیٹے کی ضرورت، نہ کسی بیٹے کی، نہ بیٹوں کی نہ بیٹیوں کی. اور وہ ایسا اقتدار والا ہے کہ پارٹنر کی بھی ضرورت نہیں. ولم یکن لہ شریک فی الملک. اور وہ ایسا ہے خلق کل شیء، ہر چیز کو وجود بخشا، ہر چیز. تو ایسی ذات ہے، اس نے یہ فرقان نازل کیا بتدریج. فقدرہ تقدیرا، تخلیق اور چیز ہے، اور تقدیر یعنی اسی تناسب سے، مناسبت سے اتارا. لیکن اس کے باوجود بھی مشرکین بات کو سمجھ نہیں پائے، ان کے کچھ ہاتھ ہی نہیں آیا. کیا نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ تو کیا کہہ گئے؟ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. وہ بات کو پا نہیں سکے تو کیا کر گئے؟ اللہ کو چھوڑ کر ایسے معبود انہوں نے اختیار کیے، آلہہ، کہ جنہوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، کچھ بھی. ایسے مقتدر اقتدار قوت والے کو چھوڑ کر ایسے کو اپنا معبود بنایا جنہوں نے کسی کو پیدا ہی نہیں کیا بلکہ ان کی پیدائش کی گئی. دو چیزیں. اور اپنے خود کے لیے، اپنے خود سے کوئی نقصان دور کریں اس کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ نفع دینے کی. تو جب خود کے لیے نقصان کی صلاحیت ان کے پاس، نقصان سے بچنے کا طریقہ نہیں، خود کے لیے نفع کا طریقہ نہیں، تو دوسروں کو کیا نفع دیں گے اور کسی سے تکلیف دور کریں گے. اور نہ ان کا اقتدار ہے موت پر. دیکھیے تین چیزیں ہیں، غور سے سنیے گا. ان کا اختیار، ان کی ملکیت، ان کا قبضہ موت پر نہیں. نہ خود مر سکتے ہیں، نہ کسی کو مار سکتے ہیں. دوسرا، ولا حیاتن، نہ خود کو زندہ رکھ سکتے ہیں، نہ کسی دوسرے کو زندہ رکھ سکتے ہیں. ولا نشورا، نشورا میں لوگوں کا عام طور پر ذہن جاتا ہے کہ قیامت کے دن اٹھنا. یہ نشورا وہ اور ہے. یہاں کیا مطلب نشورا؟ یعنی اگر کوئی مر چکا ہے تو کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں کہ اسے زندہ کرے. تو تین چیزیں یاد رکھنا، موت پر ان کا اختیار نہیں، زندگی پر نہیں، اور کسی کی موت واقع ہو رہی ہے یا ہو چکی ہے اس کو اٹھا نہیں سکتے. تو اتنے مختصر سے ترجمہ سے آپ لوگ سمجھ چکے ہوں گے کہ قرآن کا آج کا سبق کیا ہے. تو لہذا ساتھ میں رہیے. تو ہم شروع کرتے ہیں تبارک سے. تو اس میں کئی مسائل ہیں، موضوع اہم ہے، اور آپ کے سامنے کچھ دلائل. فرقان دیکھیے، اس کا نزول ہوا ہے سورہ یاسین کے بعد، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوایا چراغ کے بعد. کون سا چراغ؟ سورہ نور. تو وہ چراغ ہے، یہ فرقان ہے اس مناسبت سے. اچھا، شروع ہوتا ہے اللہ کی صفت سے. گزشتہ سورہ تھی اللہ نور السماوات والارض، تو ایک ہے نور. آج سنیے گا کیا ہے. تبارک الذی. کیا مطلب تبارک؟ دیکھیں، کوئی آپ کو بلائے یا آپ کے لیے اچھا کام کرے، حسن سلوک کرے، تو کہتے ہیں بارک اللہ فیک، برکت دے، ہے نا. کھانے میں، آپ کے معاملے میں. قاضی صاحب دعا دیتے ہیں دولہا دلہن کو، بارک اللہ فیکما، ہے نا، کہ تمہارے اس جوڑے میں برکت دے. تو یہ وہ برکت نہیں ہے، اس کو یاد رکھنا. اس میں کیا ہے زیادہ؟ تبارک. جیسے ہم کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالی، تعالی جس سے بلند کوئی نہیں.
تو تبارک ایسی برکت کہ اس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں، اس کی بات ہو رہی ہے، ایسی برکت ہے۔ تو میں آپ کو کیا بتاؤں اس برکت میں؟ اس برکت کا، اس تبارک کا یہ کوئی معمولی نام نہیں ہے، تبارک۔ میں آپ کو اس کے پہلے ظاہری کرشمہ بتاؤں، یعنی جسے ہم کہتے ہیں ظاہری بلاغت، ظاہری فصاحت، ظاہری کرامت، ظاہری اعجاز، تو پھر معنوی۔ تو ظاہری کو بھی تو سمجھیں۔ دیکھیے، آپ کسی بھی لینگویج کے ماہر ہو جائیں، انگریزی کے، فارسی کے، اپنی لغت کے، اور آپ کتاب لکھیں تو آپ لکھ سکتے ہیں، اس لیے کہ آپ بیرسٹر ہیں اور اس کے ڈگری کے اٹھانے والے ہیں۔ مگر قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ آپ اگر تبارک کے، یہ کس کی صفت ہے؟ اللہ کی، اگر آپ نے گرامر یاد کر لیا، صرف، نحو، سب کچھ، اور آپ لکھنے بیٹھے، قرآن آپ صحیح نہیں لکھ سکیں گے۔ یہ تو ظاہری کرامت بتا رہا ہوں، ظاہری۔ تبارک یہاں پر ہے، 10 پر ہے، 61 پر ہے، اور 4 جگہ پر ہے تبارک۔ یہ ایک گروپ ہے۔ دوسرے گروپ میں آپ کو کہاں لے جاؤں؟ آسان جگہ پر 29واں پارہ نکالیے، نکال سکتے ہیں، اور دیکھیے اس کی ظاہری کرامت، اور صفحہ بھی بتا دیجئے لوگوں کو۔ جی، صفحہ نمبر ہے 562، تبارک الذی، پہلی سطر دیکھ لیے، نکال لیے، دیکھیے کیسا لکھا ہوا ہے تبارک، مختلف ہے، کیسا لکھا ہوا ہے؟ تا، با اور را ایک ساتھ ہیں، تا، با اور را ایک ساتھ ہیں۔ یہ دوسرا گروپ ہے نا جی، ایک ساتھ ہے۔ یہ تو حجاج بن ثقفی کا امت پر کرم ہے کہ اس نے کھڑا زیر لگوا دیا صاحب، لیکن لوگ پڑھتے تھے۔ کون پڑھتے تھے؟ چراغ الہی سے، فرقان الہی سے۔ تو دیکھیے یہ دوسرا گروپ ہے۔ اب ہم پہلی گروپ میں آتے ہیں، دیکھیے یہاں کیسے تبارک لکھا ہے۔ تو کہنے کا مطلب، آج کل ایک کلپ چل رہی ہے، بس یہ اس میں بظاہر تو لگتا ہے کہ ماشاء اللہ، کیونکہ شیطان کے کام کیا ہے؟ خوشنما کر دینا۔ ایک کلپ چل رہی ہے، رمضان میں بہت چلتی ہے جی، خیال رکھنا۔ اگر آپ کے پاس یہ فرقان ہو اور نور الہی ہو تو آپ سمجھ جائیں گے کہ کلپ میں کیا شیطانت ہے۔ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، کتنے ختم کر رہے ہیں؟ سمجھ کر پڑھیے۔ تو بات تو اچھی ہے، لیکن کیا جواب دیتا ہے؟ میں تو سمجھتا تھا کہ اس کے لیے کہ علوم کی ضرورت ہے۔ نہیں، کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، ہر آدمی قرآن شریف سمجھ سکتا ہے۔ بظاہر تو اچھا لگتا ہے، لوگ پھیلا رہے ہیں، اچھا تو ڈاکٹری کی ڈگری کے لیے یونیورسٹیاں قائم کی جائیں، کیا ایگریکلچر کے لیے ایگریکلچر کالج بنائے جائیں، اور قرآن سمجھنے کے لیے آپ پڑھتے رہیں۔ تو ان سے یہ کیا ہے؟ ایک دھوکہ ہے۔ اب آپ بتائیے کہ تبارک، ایک ظاہری بات بتلا رہا ہوں، اس علم کو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ انہوں نے علوم کی نفی کر دی قرآن کو سمجھنے کے لیے۔ یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم آپ کو قواعد میں نہیں ملے گا۔ میں کئی دفعے کہہ چکا ہوں کہ تجوید میں اس وقت تک آدمی ماہر نہیں ہوگا جب تک کہ اتباع رسم مصحف عثمانی کا علم نہ ہو۔ اس کا نام ہے علم توقیفی، اور اس میں کئی راز ہیں، لیکن اس وقت اس کا وقت نہیں ہے۔ کھڑا زبر کہاں ہے؟ لمبا الف کہاں ہے؟ عربی میں کہتے ہیں الف ممدودہ اور مکسورہ، ہم کہتے ہیں کھڑا زبر اور کیا؟ الف۔ اس کے معنی بہت مختلف ہے۔ مالک یوم الدین، ملک یوم الدین، ملیک یوم، معنی کا اختلاف ہے، لیکن اتنا جان لیجئے یہ تبارک کا ظاہری اعجاز۔ آپ کو تبارک لکھنا ہے تو رسم اتباع مصحف عثمانی۔ اب سنیے اس کے معنی کیا معنی اس کے؟ بڑی بابرکت ذات ہے، اس سے بڑھ کر کسی میں برکت نہیں۔ اب ہمارے یہاں کہتے ہیں فیاض، بڑا فیاض رس ہے، تو اس فیاضی کا یہ انعام ہے۔ جیسے کہتے ہیں نا اس کے رحمت کے 100 درجے ہیں، اس کے رحمت کا یہ انعام ہے کہ ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے۔ تو کلام پاک اور یہ فرقان اس کے تبارک کی صفت کا انعام ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہے کس صفت کی؟ تبارک۔
تو سنیے گا، اسی لیے یہاں اللہ کا ذکر نہیں ہے، الذی نزل الفرقان۔ کیا ترجمہ کیا تھا میں نے نزل کا؟ بتدریج۔ آپ کو ایک اور گرامر بتاتا ہوں، اگر ساتھ میں رہیں گے بہت آسان ہے، ساتھ میں رہیے گا تو آپ اس صورت میں قوم کی گمراہی کا دفاع نہیں، انہیں سمجھا بھی سکتے ہیں، مطمئن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے پہلے بھی بتا چکا ہوں لیکن آج یہ موقع ہے تو سن لیجئے، نزل الفرقان، قرآن کو اتارا ہے نا، نزل کیا مطلب؟ بتدریج اتارا، تھوڑا تھوڑا اتارا، ٹکڑے ٹکڑے اتارا، ٹھیک ہے نا۔ آپ جائیے سورہ دخان میں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ٹھیک ہے، انزلنا۔ سورہ قدر میں جائیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، انزلنا۔ سورہ بقرہ میں جائیے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ تو نزلنا، انزلنا، نزل، انزل، کیا فرق ہے؟ اس فرق کو اگر آپ سمجھ گئے تو آپ کے کئی مسائل حل ہو گئے۔ تو غور سے سنیے گا، جہاں تجدید ہے اس کے معنی ٹکڑے ٹکڑے، جب چھری سے ہم کاٹتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں قطع، یقطع، تقطیع۔ تو نزل، غار حرا میں جو نزول شروع ہوا وہ نزول کیسا تھا؟ نزلنا، بتدریج، 5 آیتیں نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ تو پھر انزلنا کیا؟ آسمان دنیا پر جو لوح محفوظ سے کتاب لائی یکجا، اس کا نام کیا؟ انا انزلنا۔ تو فرق معلوم ہوا، انزلنا یعنی یکجا کتاب اتاری، کہاں پر؟ آسمان دنیا پر۔ نزل کے معنی تھوڑا تھوڑا، جس کو میں کہہ رہا ہوں بتدریج۔ اب ان سے پوچھئے کہ فی لیلۃ مبارکہ اور لیلۃ القدر اور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں پر ذکر کس کا ہے؟ یکجا، ایک ساتھ۔ تو یہ ایک ہی رات ہے، کون سی؟ ایک ہی رات۔ میرے پیغام کو سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہی رات ہے، اور وہ بھی کون سی؟ رمضان کی، نے اس کو مقید کر دیا کہ رمضان کی، وہ کون سی؟ شب قدر کی، وہ کون سی؟ بابرکت۔ اب اگر اپنے لوگ اسے نصف شعبان میں لے جائیں گے تو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ کوئی دلیل؟ وہ کون سا قرآن جو اترا نصف شعبان میں؟ کون سا قرآن ہے؟ قرآن تو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک ہی قرآن تھا۔ تو یہ ان آیات کو سامنے رکھیے گا۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ علی عبدہ، اپنے بندے پر، اپنے بندے پر، کئی جگہ پر اپنے بندے پر، اپنے، کیوں؟ کیا وجہ؟ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اپنے رسول پر۔ یہ لکھنا کہ اپنے بندے پر، دیکھیے کیا اعجاز ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات بڑی بابرکت ہے، اس بندے کو عظمت عطا کی۔ کیا عظمت عطا کی؟ کہ یہ قرآن جس پر ہم نازل کر رہے ہیں یہ میرا بندہ ہے، مجھے کسی سہاری کی ضرورت نہیں، نہ میرا بیٹا ہے نہ میرا پارٹنر ہے۔ ہوئی عظمت۔ اور ہم کو نبی بھی فخر کرتے تھے، سب میں ہمارا بڑا جو اعجاز ہے، ہمارا جو ہماری عظمت ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر کیا اعجاز ہے ہمارا؟ بتائیے، بندے ہیں۔ پھر دوسرا انعام یہ ہے کہ ہم قرآن کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو یہ بندہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، بلندی کو بیان کیا اور اپنی توحید کو بھی بیان کیا کہ اسے کسی سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ کیا ہے؟ پیغمبر ہے۔ لیکون للعالمین، سارے جہانوں کے لیے۔ اکثر ترجمہ کر دیں 2 جہانوں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ رب العالمین، سارے جہاں کا پالنہار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، سورہ انبیاء، سارے جہاں کے لیے رحمت، اور آپ سارے جہانوں کو ڈرانے کے لیے آئے ہیں۔ 2 چیزیں سمجھنا، ایک ظاہری اور ایک معنوی۔ معنوی تو بہت آسان ہے، آپ جو ہیں ارسلنا کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے، ہر قوم کے لیے، ہر زمانے کے لیے، جیسے کہ حدیث شریفہ میں، کلام پاک میں ہے۔ یہ چیز بالکل واضح ہے کہ جتنے بھی انبیاء تھے
زمانے کے لیے تھے، ایک مختص قوم کے لیے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سارے جہانوں کے لیے۔ لیکن یہ ترجمہ غلط نہ کریں۔ دیکھیے ہم لوگ جانتے ہیں اثنین، کسے کہتے ہیں؟ اثنین، دو۔ تو یہ نئی نے جو ہے نا، یہ علامت ہے دو کی، اور مسلمین، مسلمون یہ علامت ہے جمع کی۔ تو یہاں کیا ہے؟ عالمین ہے، لہذا عالمین کا ترجمہ نہ کرے، دو جہاں کے نہیں، سارے جہاں کے لیے۔ تو یہ اس بات کو خیال میں رکھیے گا، کبھی بھی ترجمہ کریں گے سارے جہانوں۔ اب سارے جہاں کون سے آپ جانتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ خالی انسان نہیں، انسانوں کا عالم، عورتوں کا عالم، بوڑھوں کا عالم، بچوں کا عالم، جناتوں کا عالم۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ جناتوں کے لیے پیغمبر کون سے آئے؟ اللہ۔ للعالمین نذیرا، تو جناتوں کا عالم بھی اس میں شامل ہے، جناتوں کے لیے بھی آپ ہی پیغمبر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے گا۔ تو کئی چیزیں ایسی ہیں کہ کلام پاک کی آیات سے واضح ہوتی ہیں، مگر اس پر محنت کرنا ہے۔ اب ہم آپ کو ایک اور طرف لے جاتے ہیں، نذیرا۔ ہم آپ کو سوال کرتے ہیں آپ سے، نذیرا کے معنی کیا؟ ڈرانے والا۔ سورہ سبا میں جائیے، اسی سورہ میں جائیے، آخر میں، آخری صفحے پر آئے گا وما ارسلناک الا کیا بشیرا ونذیرا، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ تو بشارت اور ڈراوا ایک ساتھ میں ہے۔ خطبہ مسنونہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا، کہ جو قبول کریں انہیں بشارت، جو نہ قبول کریں انہیں ڈراوا۔ یہاں صرف نذیرہ۔ یہ سوال پیدا ہوگا نا، کیوں نذیرہ؟ تو نشورہ تک میرے ساتھ میں رہیے گا، خود بخود سوال حل ہو جائے گا کہ یہاں نذیرہ کیوں، ایسی کیا حرکت کی انہوں نے؟ تو ساتھ میں رہیے۔ تو یہ ایسی ذات ہے، آسمان و زمین کی ملکیت اسی کی۔ جب اسی کی ملکیت ہے سب کچھ، تو اسے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں۔ سہارا کیسے ہوتا ہے؟ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو بیٹے کی، بیٹی بھی سہارا بنتی ہے، ماں کے لیے بھی بنتی ہے، وراثت بھی حاصل کرتی ہے اگر بیٹے نے، تو بیٹیاں ہی صحیح۔ اور سہارا کس کا؟ پارٹنر کا۔ تو مرد پارٹنر اختیار کرتا ہے، عورت پارٹنر اختیار کرتی ہے، مگر وہ ذات کون سی ہے؟ وہ تو ساری ملکیت اسی کی ہے، اسے نہ کسی کے سہارے کی ضرورت، اسے نہ کسی پارٹنر کی ضرورت۔ وہ کیسی ذات ہے؟ خلق کل شیء، خلق کل شیء، ہر چیز کو پیدا کیا۔ یہ تو ہم جانتے ہیں، ہر چیز کو وجود اس نے بخشا، لیکن فقدرہ تقدیرہ یہ اور چیز ہے۔ وجود بخشنا اور ہے، اور فقدرہ تقدیرہ اور چیز ہے۔ فقدرہ تقدیرہ کا کیا مطلب؟ ایک تو وہ تقدیر ہے جو ہم پڑھتے ہیں، آمنت باللہ ملائکتی کتب ہے نا، 6 ارکان ہے، والقدر خیری و شری، وہ بھی تقدیر ہے۔ اس لیے کہ تقدیر کا مطلب جو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، پہاڑ، ندیاں، نالے، بستیاں، حکومتیں، ان کے تقدیر ایک معین مدت تک ان کو تقدیر مقرر کی، یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے۔ اس وقت پر یہ دریا بھی سوکھ جاتے ہیں، ندیاں بھی خشک ہو جاتی ہیں، پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کر نابود ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تو تقدیر کا مطلب ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تناسب سے قدرہ، تناسب سے، کہیں پہاڑ بڑا ہے، کہیں چھوٹا ہے، ندی، نالے، سمندر، انسان کی آنکھیں، انسان کے ہاتھ، کہتے ہیں کہ ایسے تناسب سے بنایا ہے جیسے بادل لیجئے، ہوا کو لیجئے، ایسے تناسب سے بنایا کہ کسی کی مجال کیا کہ اس کی جو حد ہے اس سے آگے بڑھے۔ دیکھو بادل، ہوائیں، آپ جانتے ہیں آکسیجن وغیرہ تحقیق کی سائنس نے، اور کیا چاند، سورج، تارے اپنے محور میں، اپنے مدار میں لگے بندھے لٹکے رہتے ہیں، کسی کی مجال ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو یہ ہے فقدرہ۔ مگر میں آپ کو اور بھی کچھ وضاحت کیے دوں۔ یہ تو فرقان میں لکھا ہے، کلام پاک میں لکھا ہے، کائنات کی دلیلیں ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، جن تک قرآن نہیں پہنچا، کیونکہ ہمارے پاس تراجم نہیں تھے، ایک ترجمہ عبداللہ یوسف علی نے کیا ہے، ان کے صحرا ان کے سر ہے،
مگر جس کا واقعہ میں بتا رہا ہوں ان تک یہ قرآن نہیں پہنچا۔ نام کیا؟ سب جانتے ہیں، امریکہ میں سائنس کی اکیڈمی ہے، اب بھی ہے، تو اس کے مؤسس کی بات کر رہا ہوں۔ مؤسس جانتے ہیں کہ جس نے اس کو ایجاد کیا، جس نے اس کی بنیاد ڈالی۔ اب ایک نام انگریزی سے عربی میں آیا ہے تو تلفظ تو آپ سمجھ لیں، ایڈجسٹ کر لیں، اس لیے کہ ہم ریڈیو کو عربی میں رادیو بولتے ہیں، تو اس طریقے سے وہ نام ہوگا۔ اس کا نام ہے مسٹر اے قریشی مرسن۔ کیا کہتا ہے جانتے ہیں؟ اس نے کتاب لکھی ہے، موجود ہے کتاب، انسان اس دنیا میں اکیلا کھڑا نہیں ہے، یہ اس کا عنوان ہے۔ کیا لکھتا ہے؟ ہمارے پاس جو چیز ہے سائنسدان سمجھ رہے ہیں، کیا لکھتا ہے؟ فقدرہ تقدیرا، اس کی شرح تو نہیں کر رہا ہے مگر اس کی بعینہ شرح ہے وہ، تو ہمیں سننا چاہیے۔ اور کتاب میں اور کچھ کیا ہوگا، میں کچھ تھوڑی سی جھلک آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کہتا ہے کہ انسان اکیلا کھڑا نہیں، ہم سوچتے ہیں کہ فیملی کے ساتھ کھڑا ہے، فیملی کی بات نہیں ہو رہی ہے، یا ہے کہ پارٹنر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اکیلا کھڑا نہیں کیا مطلب؟ اس کی جو اس نے مثال دی ہے، کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کوئی قوت ہے، کوئی سلطنت ہے، کوئی اقتدار ہے، کوئی ذات ہے، اس کے بل بوتے پر یہ انسان کھڑا ہے۔ کیا مثال دی جانتے ہیں؟ زمین، اس کو چھلکا کہا، اس کا یا ترجمہ چھلکا کیا، ہم اس کو سطح زمین کہتے ہیں۔ اگر یہ زمین، اس کی سطح ذرا نرم یا ذرا سخت ہو جائے تو کسان کا دانہ یا تو سڑ جائے یا تو سوکھ جائے۔ اور یہ کسان لوگ جانتے ہیں، کھیتی میں کچھ کنارے پر جہاں نرم ہوتی زیادہ سڑ جاتا ہے، جہاں پانی نہیں پہنچتا خشک وہاں سوکھ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے ایک قوت ہے، وہ کون سی ہے؟ لہو ملک السماوات والارض۔ یہ مثال دے رہے ہیں، حقیقت ہے۔ اور بھی کئی مثالیں دی ہیں، یہ ہوا کی انہوں نے مثال دی ہے کہ آکسیجن کے بارے میں ذرا یہ اوپر ہو جائے اور تو انگار لگ جائے۔ آج کل مشاہدے میں دیکھ رہے ہیں انگار وغیرہ، اور کئی ایسی مثالیں دیں، جسے شوق ہو تو اس کا مطالعہ کرے۔ بہرحال فقدرہ تقدیرا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسے تناسب سے بنایا ہے کہ ان دلائل البراہین کے ذریعے، اور پھر فرقان ہے، اور فرقان لے کر پڑھ کر سنا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے باوجود بھی ان مشرکین نے کیا پایا؟ تو سنیے گا، وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، ایسے الہ کو چھوڑ کر ایسے الہ اختیار کیے۔ لا يخلقون شیئا، ہے کوئی اس چیز کو پیدا کرتا ہے؟ نہیں، ان کی پیدائش کی گئی، ٹھیک ہے، خود کا کوئی نقصان رفع کر سکتے ہیں، کوئی مکھی ان بتوں پر آئے کچھ نہیں کر سکتے، نفع بھی نہیں دے سکتے، اور نہ موت کے مالک ہیں، نہ زندگی کے، اور نہ کسی کو زندہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اب یہاں سوال آتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا، کون ہے ان سے مراد؟ کسے؟ تو ان سے مراد وہ بھی ہیں جسے اللہ نے بنایا، اللہ نے تخلیق کی، جیسے فرشتے ہیں، فرشتوں کو بیٹیاں بنایا، جیسے عزیر یہودیوں نے اللہ بنایا، جیسے عیسیٰ ابن مریم مسیحیوں نے بنایا، یہ بھی ہیں۔ اور جسے انسان نے تخلیق کیا، جیسے کہ پتھر تراش کے مورتیاں بنا دی یا لکڑیوں کے، یہ سب شامل ہیں، ان کے پاس کوئی صلاحیت نہیں۔ اور وہ بھی ہیں جنہیں ہمارے لوگ لٹا کر بت بناتے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی صلاحیت نہیں، سارے اس میں شامل ہیں۔ تو بہرحال یہ ان کے اعمال اور اللہ تبارک تعالیٰ کے مقابلے میں، اب سنیے آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے اس فرقان کو پیش کرنے کے بعد کیا رد عمل پیش کیا، اور ہم کیا رد عمل پیش کر رہے ہیں، سنیے گا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا۔
وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا. یہ ان کے حرکات ہیں. پھر اس کا جواب ہے تو سنیے. فرقان کے منکرین نے کہا. دیکھیے کفر کا ترجمہ. کفر کا ترجمہ ہر وقت کفار نہیں کیا جا سکتا. انکار کس کا کیا؟ اس فرقان کا یا اس نبی کا. بعد میں جب فرقان کا انکار کیا، جب نبی کا انکار کیا تو وہ کافر ہوئے. ان ھذا الا اف، یہ نہیں ہے مگر جھوٹی بات. اف کا ذکر سورہ نور میں گزر چکا ہے. افتراہ، اس نے گھڑ لی، بنائی ایک چیز. تو بنانے کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی سے کوئی بات بناتا ہے، یعنی یہ جو کلام پاک کی آیتیں یا شاعری، تو اس کے لیے علم کی ضرورت ہوتی ہے. تو دوسرا علم. وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، دوسری قوم نے اس کی مدد کی، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ دوسرے علماء. اس لیے کہ جب کوئی مدد کرے گا آپ کو شاعری بنانے میں تو وہ بھی تو جانکار ہوگا نا. جی. فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ یہاں با نہیں ہے. جاؤ، اتر آئے، ظلم اور جھوٹ. کس پر؟ ظلم اور جھوٹ، زور. تو افک بھی ہے، کذب بھی ہے، زور بھی ہے. فرق ہے اس میں، فرق ہے. بھائی افک کیسا؟ ایک واقعہ ہوا تو اس واقعے کو پلٹ دیا، جیسے کہ سورہ نور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور زور کسے کہیں گے؟ تزویر سے، یعنی واقعہ ہوا ہی نہیں اس کو انہوں نے تزویر، ڈپلیکیٹ بنا دیا. تو یہ فرق ہے اصطلاحات کا. اور جھوٹ تو ظاہر ہے کہ واقعہ ہوا کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوا، یا نہیں ہوا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہوا. بہرحال یہ ہم زور کو سمجھے. تو ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے. اب کیسے اتر آئے؟ جب انسان ایک جھوٹ بولتا ہے نا تو 100 جھوٹ بولنا پڑتے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے. تو دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. اور کہا کہ پہلوں کے قصے کہانیاں، اساطیر، لائنیں پہلوں کی. اکتتبہا، ایک ہے کتب. کتب یعنی لکھنا، ہم جو خود لکھیں گے. اور اکتتبہا یعنی ہم نے کسی سے لکھوایا، جیسے کہ وکیل سے لکھواتے ہیں. تو یہ اکتتبہا. تو انہوں نے جا کر لکھوا لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کہنا ہے. فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. پھر کسی کے پاس جا کر پڑھواتے تھے کہ مجھے پڑھ کے سناؤ صبح شام. اللہ دیکھیں، ہے ظلم، ہے زور. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ اتنے علوم اکٹھا کیے انہوں نے. اچھا ایک سوال، آپ یہ کبھی نہیں پوچھنا کہ یہ کون لوگ تھے. کیوں؟ اگر آپ پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ تھے تو واقعے کی حقیقت کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. یہ تو زور ہے، کوئی نہیں تھا. نہ کوئی آپ کو پڑھانے والا تھا، نہ کوئی آپ کو لکھوانے والا تھا، کوئی نہیں تھا. اس لیے نام پوچھنے کی ضرورت نہیں. یہ تو انہوں نے ایک بات بنائی. تو سمجھ رہے نا، حقیقت کے نام ہوتے ہیں اور جو بات ڈپلیکیٹ ہوتی ہے اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. یہ خیال رکھنا. اللہ تعالیٰ دیکھو جواب کیسے دیتے ہیں. اتنے علوم. ہاں سنیے. قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما. کہتے ہیں کہ کہہ دو ان سے، بتاؤ تم یہ الزام لگا رہے ہو، اسے اس ذات نے اتارا. یہ علوم کو جمع کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعلم السر، آسمان و زمین کے اسرار تک کا وہ جاننے والا ہے. اسے کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں، اس نے اتارا ہے. اور کس کے ذریعے اتارا ہے؟ علمہ شدید القوا، اس جبرائیل نے جو سخت قوت والا ہے اس نے اسے سکھایا. اب انہ کان غفور الرحیم. اللہ دو صفتیں یہاں کیوں آئیں؟ کیونکہ اس فرقان کا جو تم نے انکار کیا اور اس ذات کے مقابلے میں جو تم نے معبود اختیار کیے اور پھر جو تہمت لگائی، اس کے عوض میں تم پر عذاب آنا چاہیے تھا، مگر وہ غفور ہے، تمہیں موقع دے دیا تاکہ تم سدھرو اور تم پر رحم کرے. یہ اس صفت کے لانے کا مطلب ہے. مزید دیکھیے اور کیا کہہ رہے ہیں. وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونَ مَعَهُ نَذِيرًا.
او یلقا الیہ کنز او تکون لہ جنۃ یأکل منها وقال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. یہ ان کا کہنا، اور پھر اب آیت ہے اس کے بعد میں اس کا رزلٹ تو سنیے گا. اب یہ تو کہہ دیا انہوں نے، مگر اپنی بات پر اعتماد نہیں. لوگ جوگ در جوگ اس فرقان کو تسلیم کرتے گئے. تو اب کیا کیا انہوں نے کہ لوگوں پر اثر کیسے کم ہو. دیکھیے بات پہلی غلط، اب یہ پریشان ہوئے تو کیا کہہ رہے ہیں، اور کہا کہ اس رسول کو کیا ہوا کہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، تو اثر کم کرنا چاہتے ہیں لوگوں میں. لولا انزل الیہ، مطلب کوئی فرشتہ اس کے ساتھ میں کیوں نہیں اترا جو ڈرائے کہ بھائی یہ رسول ہے، یہ پیغمبر ہے، تو یہ کہہ رہا ہے اس سے ڈرے نہیں، فرشتہ یہ کہنا چاہتے ہیں. یا اس پر کوئی خزانہ، یا اس کے لیے کوئی باغ کہ اس میں سے کھائے. دیکھیے، اور یوں بھی کہا. اچھا، اتنا سارا کہنے کے بعد اس جملے کی کیا ضرورت تھی؟ چونکہ اپنی بات پر اعتماد نہیں. کیا کہا؟ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم جو پیروی کر رہے ہو وہ جادو زدہ ہے. کیا مطلب؟ کسی نے اس پر جادو کی ہے، تو یہ جادو کے اثر سے یہ باتیں کر رہا ہے. ابھی تو کہہ رہے ہیں کسی نے سکھایا، کسی کو ہم نے مدد کی، کسی سے لکھوایا، کسی سے پڑھوایا، ابھی کہہ رہے ہیں جادو زدہ ہے. یہ ان کے اعتراضات خود بتا رہے ہیں، جس کا جواب میں نہیں کہتا ہوں. اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرماتے؟ انظر کیف ضربوا لك الامثال فضلوا فلا يستطيعون سبیلا. ساری عبارت کا نچوڑ دیکھیے کیسی آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ اپنی عقل بھی کھو چکے. فضلوا فلا يستطيعون سبیلا، ایسے گمراہ ہوئے، عقل کھو چکے کہ راہ ہی نہیں پا رہے ہیں. اس سے بہتر اور کیا جواب ہے؟ یہ جواب ملا انہیں، اور حقیقت یہ ہے صرف یہ پریشان تھے کہ یہ دعوت بڑھ رہی ہے. اب پھر تبارک سے مضمون شروع ہو رہا ہے. کیا مطلب تبارک کا؟ سنیے پہلے تلاوت. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. دیکھیے تبارک سے پھر شروع ہو رہا ہے. انہوں نے اعتراض کیا تھا نا کہ کوئی باغ ہو جس میں سے کھائیں، کوئی محل ہو، یہ کیوں چل رہے ہیں؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی باغ، یہ بیان کر رہے ہیں کسی باغ کا، کسی خزانے کا. یہ ذات کیسی؟ تبارک، بہت بابرکت ذات ہے، جس سے بڑھ کر کوئی برکت نہیں. اگر چاہے تو ان کے بیان کردہ صفات سے زیادہ بہتر ہم تمہیں باغ دے سکتے ہیں. ہے جواب ملا. تجری من تحت الانہار ویجعل لک قصورا، اور تیرے لیے محل بھی بنوا سکتا ہے. یہ جواب ملا. لیکن کیوں ایسا نہیں؟ یہاں دو باتیں ہیں، ایسا کیوں نہیں اور ان کے اعتراض کیوں. یہ دو چیزیں سمجھنا ہے. ایسا اس لیے نہیں کہ ہم رسول جو بھیجتے ہیں وہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ انسانوں کو کے لیے نمونہ بنے. تو جب ان کے ساتھ مارکیٹ میں رہے، کھائے پیے، ان کی اسی زندگی کرے تو وہ رسول نمونہ بنتا ہے لوگوں کے لیے. اس وجہ سے ہم ایسا نہیں کرتے، بلکہ رسول بھی اسی قوم کا ہی بھیجا کرتے ہیں. بہرحال یہ اس کے پہلے بھی کئی آیات میں وضاحت ہو چکی ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ جواب یہ نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کیا جواب دے رہے ہیں؟ جواب یہ دے رہے ہیں کہ ان کا یہ جو ایمان نہیں لا رہے ہیں، فرقان کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ یہ باغات آپ کے پاس نہیں ہیں، یا آپ مارکیٹ میں کیوں چلتے ہیں، یا آپ کے پاس خزانہ کیوں، اس لیے نہیں. سبب کیا؟ بل کذبوا بالساعہ، دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں یقین نہیں. دیکھیے کیسا ربط ہے. جواب دیکھو کیسا مل رہا ہے.
دوبارہ زندہ ہونے پر انہیں یقین نہیں ہے، باقی یہ باتیں ان کی اس لیے ہیں کہ لوگوں میں تاثر کم کر دیں جو لوگ ایمان لا رہے ہیں۔ وہ اعتدنا، اب جب ان کو یقین نہیں آخرت میں دوبارہ زندہ ہونے کا، تو بتلایا جا رہا ہے کہ ہم نے ایسے جھوٹوں والوں کے لیے قیامت کے دن انگار جہنم کی آگ تیار کی۔ سا سے مراد کیا؟ ویسے تو عام طور پر سا یعنی گھڑی، لیکن یہاں سا سے مراد قیامت کا دن۔ اب انہیں بتلایا جا رہا ہے کہ آخرت کا انکار کرتے ہو، اس لیے اس فرقان کا انکار کرتے ہو، تو آخرت کی کچھ جھلک ان کو بتائی جا رہی ہے، تو سنیے گا۔ اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا۔ دیکھیے غور سے سنیے، اذا رأتهم سعیرہ جہنم کی آگ جب انہیں دیکھے گی، وہ نہیں دیکھیں گے، انہیں دیکھے گی۔ یعنی جنگل میں شیر ہے، اپنے شکار کی تلاش میں ہے، لیکن اگر وہ دیکھ لے کسی ہرن کو تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ تو شیر دیکھ رہا ہے اپنے شکار کو، تو جہنم دیکھ رہی ہے اپنے شکار کو، تو جو نوعیت شیر کی ہوتی ہے شکار کو دیکھ کر، وہی پوزیشن ہوتی ہے جہنم کی، یہ ان کے شکار مجرمین۔ تو سنیے، سمعوا لہا تغیظا وزفیرا، انہیں دیکھتی وہ چیختی ہے، چنگاڑتی ہے اس شیر کی طرح۔ کیا ہے؟ تغیظا جوش میں، زفیرہ یہ دو آوازیں ہیں جہنم کی، شہیق و زفیر کلام پاک میں۔ تو شہیق گدھے کی آواز جو خارج ہوتی ہے، اور جب کھینچتا ہے تو وہ زفیر، مطلب یہ اتنی تلخ اور کڑوی آواز۔ تو کہنے کا مقصد یہاں یہ ہے کہ وہ انہیں دیکھ کر وہ جہنم جو ہے دھاڑے مارے گی، یہ نقشہ پیش کیا جا رہا ہے۔ اور کیوں انہیں بتلایا جا رہا ہے یہ نقشہ؟ کہ انہوں نے فرقان کا جو انکار کیا وہ قیامت کے انکار کی بنیاد پر۔ تو سنیے ابھی مزید، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈال دیے جائیں گے، منہا کا ترجمہ خیال میں رکھے گا، جہنم کے ایک تنگ حصے میں ڈال دیے جائیں گے، مقرنین جکڑے ہوئے، تو پکاریں گے موت کو۔ کیا مطلب موت کو پکاریں گے؟ کبھی کبھی ہوتا ہے ایسا، کچھ لوگ نادانستہ طور پر معلومات نہیں رہتی، بیمار ہوتے ہیں، خواتین و مرد ہو، موت ہی آ جائے تو اچھا ہے، اس کا نام ہے موت کو پکارنا، ہے نا؟ کہتے ہیں لوگ، اب تو کافی اصلاح ہو گئی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں پریشان حال ہو کر کہ موت کا ذکر کہ موت آ جائے، اس کا نام کیا ہے؟ موت کو پکارنا۔ تو یہ وہاں موت کو کیسے پکاریں گے؟ کیونکہ ان کی نوعیت کی ہوگی لا یموت فیہا ولا یحیا، اتنی ان پر عذاب کی سختی کہ نہ زندہ ہے نہ مردہ ہے، تو تمنا کریں گے کہ موت ہی آ جائے، یہ کیا ہے سزا؟ تو جواب کیا ملے گا موت کو پکارنے والوں کو؟ سنیے، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا کثیرا۔ اب یہ آواز کون دے گا؟ یہ ضرور نہیں کہ اللہ تعالیٰ آواز دیں، فرشتوں کے ذریعے سے۔ موت کو پکار رہے ہو؟ نہیں، موت کو نہیں، موتوں کو پکارو، یعنی کئی موتوں پکارو۔ اب یہ کیسے؟ سورہ نساء میں گزر چکا ہے، کلما نضجت جلودہم بدلنا جلودا غیرہا، کہ جب جلیں گی ان کی یہ چمڑی تو پھر دوبارہ بنا دی جائے گی، پھر سے بارہ۔ تو جب ایک دفعہ جلے گی تو وہ موت کو پکاریں گے، یہ کیا تکلیف ہے موت، پھر آئے گی دوبارہ، پھر عذاب دیا جائے گا، پھر پکاریں گے موت کو۔ تو ایک نہیں، اب موتیں موتیں ہی پکارتے رہو، وہ ہے کہ ان کی تحقیر۔ اور یہ سب کیوں؟ کہ اے نبی انہیں آگاہ کر دو کہ دعوت ماننے میں اور نہ ماننے میں کیا فرق ہے، اور تم کسے پسند کرتے ہو۔ اب دیکھیے پھر یہ جھلک جو بتائی جا رہی ہے، قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا۔ دیکھیے متقین کی جنت کا ذکر ہے، اور اس میں کئی چیزیں ہیں جو نوٹ کر لیجیے گا، کہہ دیجئے یا پوچھئے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے جو ابھی اوپر ذکر ہوا عذاب کا،
یا ہمیشہ کی جنت جو فرقان کو ماننے والوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اب نوٹ کیجئے گا, ہم انشاءاللہ فرقان والے ہیں. کانت لہم جزاء و مصیرا, یہ جنت ان کے صلے میں, یہ ان کی آخری منزل, ٹھیک ہے, اس میں ان کے لیے وہ چاہیں گے ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. کان علی ربک وعدا مسئولا, تیرے رب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. یہاں رہنے والے لوگ سمجھتے ہوں گے ہذا مسئول, کہتے ہیں نا یہاں مسئول, مسئول یعنی کیا, من مسئول, من ذمہ دار, ذمہ دار کون ہے؟ تو سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں ذمہ دار. تو سب سے پہلے سنیے گا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت الخلد, ہمیشہ رہنے کے لیے ایک, یہ ہے کہ جنت الخلد کا بعد میں ذکر ہے, ترتیب میں فرق کوئی بات نہیں. جزاء ان کے اعمال کے نتیجے میں, دیکھیے اس حدیث کے متعارض نہیں جس میں کہا گیا کہ رحمت سے جنت میں جائیں گے, مطلب مومنین کے اعمال کے نتیجے میں ہمیشہ. لہم فیہا ما یشاءون, جو چاہیں گے اس میں ملے گا. چوتھی بات کیا, یہ بڑی بات پتے کی ہے, یہاں پر لوگ گمراہ ہو گئے. علی ربک وعدا مسئولا, تیرے رب کے اوپر واجب ہے, تیرا رب اس کا ذمہ دار ہے کہ مومنین کو جنت میں جگہ دے. 4 چیزیں ہوئی, تو کیا مطلب؟ سن لیجئے, اللہ تبارک تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں, مگر اس نے خود اپنے ذمے لاگو کر لیا, خود اپنے اوپر واجب کر لیا کہ جو اس فرقان کو تسلیم کرے ان کے لیے جنت ہے جس کے 4 اوصاف ہیں. آ گیا سمجھ میں؟ یہاں پر فرق باطلہ, جبریہ, تو ہم بہت جلدی لوگوں کو کافر بنا دیتے ہیں نا. جبریہ کیا کہنا ہے کہ اگر کوئی نیک اعمال کرے تو اس کو اچھا صلہ دینا اللہ تعالیٰ پر واجب, اور اگر کوئی گناہ کرے تو سزا دینا واجب, مگر اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز واجب نہیں الا ہے کہ خود واجب کر لے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے واجب کر لیا اپنے اوپر کہ فرقان کو ماننے والوں کو ہم جنت عطا کریں گے. تو بات واضح ہو گئی. اللہ تعالیٰ ہم اسی میں شامل ہو جائیں, اللہ اس میں شامل کر دے کہ تو نے اپنے اوپر واجب کرا لیا. باقی ہمارے اعمال تو قبول کرے اللہ جیسے بھی ہیں, برحمتک یا ارحم الراحمین. اب پھر ذکر ہو رہا ہے حشر کے دن کا, تو رخ جو ہے تبدیل ہوگا, ساتھ میں رہیے. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا. اب یہ جو فرقان کو تسلیم نہیں کیا, دیکھیں ربط ہے کلام پاک کا, اور ایسے معبودوں کو معبود بنائے جن کی یہ کوئی وقت نہیں. اللہ سب کو جمع کرے, ان معبودوں کو حشر کے دن, تو ساروں کو, اور جن کی عبادت کی جا رہی ان کو بھی. تو ماں کا لفظ ہے. اب ماں کی وجہ سے لوگ کہیں گے کہ صرف درخت کو اور لکڑی سے بنائے بت کو نہیں, کیونکہ تم نے یہ کام ہی ایسے کیے. اب یہ تو آپ کو اسلوب کا پتہ چلا ہے نا, جب پرندے انسانوں کی جیسی تسبیح پڑھیں گے تو من, اور جب تم جانوروں کے جیسے حرکت کرو گے تو ماں. تو یہ تو اسلوب آپ کو معلوم ہو چکا. تو سنیے, سب ہیں اس میں, سبوں کو جمع کریں گے, لکڑی کے بتوں کو بھی. لیکن سوال کس سے کریں گے؟ جو مخلوق ہے, انبیاء, فرشتے. جیسے کہ عیسیٰ ابن مریم سے سوال کیا گیا سورہ مائدہ میں, فَيَقُولُ أَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي, کہ آپ لوگوں نے میری اس مخلوق کو گمراہ کیا. یہ سوال ہوگا. أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ, یا خود ہی گمراہ ہوئے. تو وہ جواب دیں گے سبحانک, تو پاک ہے,
ہمارے لیے تو ہماری شان کے خلاف کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا کارساز بنائیں. لیکن کیا بات ہوئی؟ متعتہم، تو نے انہیں فوائد، یعنی جس کا لفظ ہے قرآن شریف میں جو مترفین، یعنی ان کو آسائش وسائل دیے نا مسلمانوں کے مقابلے میں. تو اس کی وجہ انہیں اور انہیں ان کے باپ داداؤں کو، یہاں تک کہ وہ تیرا ذکر بھول گئے. قرآن شریف میں اس کا ذکر ہے. جب اللہ تعالیٰ نعمتوں سے نوازتا ہے نا تو یہی لوگ سرکس ہو جاتے ہیں. نسو الذکر یعنی یاد دہانی، تذکیر. قومن بورا، بورا کسے کہتے ہیں؟ شامت زدہ. زمین کو بھی کہا گیا ہے بورا، جہاں پانی برسے وہ ہوگی نہیں تو وہ شامت زدہ زمین ہے. تو قوم بھی شامت زدہ، ان کے اندر یہ شامت زدہ کی صفت ان کے اندر تھی، تو یہ خود ہی گمراہ ہوئی. اب دیکھیے مقابلہ ہوا. اب اللہ تبارک تعالیٰ ان سے مخاطب ہوں گے فرشتوں کے ذریعے. فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا. تمہیں جھٹلایا. دیکھیے فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ. اچھا خیال رکھیے گا، قیامت میں جھٹلائیں گے نا، مگر قیامت کا دن یقینی ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ. یہ بھی اسلوب آپ جان چکے ہیں. نہیں تو ہوگا یکذبوکم، نہیں کذبوکم. جو تم کہتے ہو نا فما تستطیعون، اب تم نہ صرف اور نہ نصر. صرف یعنی اپنے آپ کو عذاب سے بچا بھی نہیں سکتے اور کوئی تمہاری مدد بھی نہیں کر سکتا. اور جو کوئی تم میں سے ظلم کرے تو ہم اسے بڑا عذاب، نذقہ عذابا کبیرا. دیکھیے کس کے مقابلے میں آیا؟ تبارک و تعالی، بہت ہی بابرکت ذات ہے، علی الکبیر ہے، تو اس کا عذاب بھی عذابا کبیرا. اب یہ تسلی دی جا رہی ہے، لیکن تسلی اسلوب خیال میں رکھیے گا. شروع میں خطاب رسول سے توجہ، لیکن سبوں کو. تو سنیے گا. وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. کئی چیزیں اس میں سمجھنا ہے. یاکلون ایک چیز یہ، دوسرا بعضکم لبعض فتنہ، یہ دو چیزیں. اطمینان سے ساتھ میں رہیے گا. دیکھیے متوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. خطاب کس سے؟ مشرکین سے بھی، چونکہ مکے کی سورہ ہے. پھر اس کے ضمن میں یہود و نصارہ بھی، ہم بھی، سبھی. تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اس کے پہلے بھی ہم نے رسول بھیجے. وہ کیسے تھے؟ لیاکلون الطعام. یہ کیوں یادہ کیا جا رہا ہے؟ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مکہ میں دین ابراہیمی تھا، البتہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی تھی. تو جب ابراہیم کو مانتے تھے تو اسماعیل کو بھی مانتے تھے. تو جب اسماعیل کو مانے تو ان کی بھی شادی بیاہ کو تسلیم کرتے تھے. کبھی اعتراض نہیں کیا کہ یہ شادی کرتا ہے. وہ بھی کھاتے تھے اور پیتے تھے اور کس سے پڑھتے تھے، یہود بھی پڑھتے تھے. کبھی اعتراض نہیں کیا. وہ بھی مارکیٹوں میں چلتے تھے. لہٰذا ان کا اعتراض کیسا؟ دیکھیے کس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ اپنے کلام کی آیتیں نازل. وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ. لیکن کیا بات ہے، یہ رسول بھی چلتا ہے، یہ رسول بھی کھاتا ہے، پیتا ہے، شادیاں کرتا ہے. تو کیا ہے نتیجہ؟ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً. ہم نے تم میں سے ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنا دیا. اب کیا مطلب فتنے کا؟ فتنہ بنایا کیا؟ مسلمانوں کو فتنہ بنایا مشرکین کے لیے، مشرکین کو فتنہ بنایا مسلمانوں کے لیے. یہ کیا ہو سکتا ہے فتنہ؟ تو سنیے گا. مومنین چلتے تھے بازاروں میں، ٹھیک ہے، کھاتے تھے، پیتے تھے، لیکن مومنین غربت میں تھے. تو ان کی غربت کو فتنہ بنایا کس کے لیے؟ مشرکین کے لیے. کہتے تھے کہ یہ کیا بات ہے، اگر نبوت نازل ہوتی تو مکہ اور طائف کے کسی رئیس پر،
تو ہوئے فتنہ. تو یہ بات جو ہے بالکل واضح ہے کہ ان کی غربت ان کے لیے فتنہ بھی اور یہ ایمان لانے سے محروم رہے. یہ آسان ہے. لیکن مشرکین مومن کے لیے کیا فتنہ ہوئی؟ جی ہاں، یہ مشرکین کی طعنہ زنی اور مومنین کو حقارت سے دیکھنا، اور آج بھی یہ ہمارے ساتھ میں ہے، یہ ہمارے لیے فتنہ ہے. اور اس کو منسوب کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی طرف. دیکھ رہے نا، وَجَعَلْنَا، تو ہم جس فتنے میں ہیں اسے کس نے اختیار کیا ہے؟ اللہ نے. ہمیں کامیاب بھی وہی کرے گا. تو وہ کیا فتنہ ہے کہ ان کے طنز، مذاق، ان کی ہمارے لیے توہین اور طعنے دینا، یہ ہمارے لیے فتنہ. یعنی کیا؟ ہم صبر کریں گے. تو مطلب کیا؟ فتنے کی آزمائش. یہ ہیں یہ ہمارے لیے فتنہ. اور آج پورے عالم میں ہم آزمائش میں ہیں. ہمیں ذلیل سمجھا جا رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف منسوب کیا. مطلب کیا؟ اس کی توفیق کے بغیر نہ کوئی ہمیں ذلیل سمجھ سکتا ہے، نہ ہمیں کوئی طعنے دے سکتا ہے. اس میں ہماری ہی مصلحت ہے، کیونکہ ایمان ایسی دولت ہے، جنت کی ایسی نعمتیں ہیں، وہ اس قدر یہ آسانی سے نہیں ملتی. خوف، انسان کو ہمیشہ خوف اور ڈر، مگر یقین مانیے اس ذات کا وعدہ ہے. اس ذات نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ واجب الادا ہے جنت. بس درخواست یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس فتنے میں صبر و تحمل سے کامیاب ہوں. دوسری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پچھلے لوگوں کی طرح آزمائش میں نہ ڈال. ہم کمزور ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم کیسے بھی ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ آخر میں یقین دلا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، وَمَا كَانَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. بصیرہ یعنی خوب نگرانی کیے ہوئے ہے، خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مکہ کے مومنین کے ساتھ کیا ہو رہا تھا اور آج بھی کیا ہو رہا ہے. تو ہمیں اطمینان کی سانس لینا ہے. صرف ضرورت کس کی ہے؟ نور الہی، فرقان الہی کو تھامے. باقی سارے اب یہ فرقان ہمارے پاس ہے، یہ فرقان ہمارے ساتھ ہے. تو انشاءاللہ اس فرقان جو صورت ہے، جو نزل میں ہے، چونکہ ایک سورہ نازل ہوئی تو تنزیل میں آئے گی، نزلوں میں آئے گی، اسے ہم ختم کرنے کی انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. تو اس پر آج کا اس دعا یا کلمات کے ساتھ اختتام پذیر ہوتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ اتصبرون وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. جو جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں، سوال کرنے والے سوال کر سکتے ہیں. جی کہیے. کوشش تو کیے ہیں کہ آپ سمجھ جائیں، مگر یہ کہ فرقان ہے. آپ نے جو بتایا وہ اس قرآن میں شاید اس میں بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے، ادھر بھی ویسے ہی لکھا ہوا ہے. نہیں، دوسرا گروپ ہے، وہاں پر را الگ ہے جو 29 میں بتایا وہ. نکالیں سورہ ملک نکالیں. اس میں ایک جیسا ہے. یہ آپ انڈین نکال، ہاں انڈین پرنٹ میں الگ جیسا ہے. جی جی جی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا مقام ہے جی، لیکن ان کو غربت کے لوگوں میں رکھا گیا جی. تو پھر ان کو جو یہود و نصارہ تھے ان کو اعتراض ہوا کہ یہ غریب کیوں ہیں. ہاں، تو پھر یہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے میں دشواری پیش ہوئی. جی ہاں. ان کا سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنوں کو غربت میں رکھا گیا، اور تو یہودوں کو نصارہ کو کیا دقت پیش آئی. اصل میں سوال کو تبدیل کر دیں کہ غربت جو فتنہ بنا کن کے لیے؟ مشرکین کے لیے. اور یہودیوں کے لیے کیا فتنہ بنا کہ
یہ اسماعیل علیہ السلام سے، یہ یہود و نصارہ کے لیے دوسری نوعیت ہے، چونکہ وہ سمجھتے تھے، وہ انتظار میں تھے، مگر یہ غربت کا مسئلہ ان کے لیے نہیں پیش آیا. ان کے لیے کیا مسئلہ پیش آیا؟ دوسری قوم سے. انہیں امید تھی کہ ان کے ہاں ان کے قوم میں پیدا ہوں گے تو مکے میں پیدا ہوئے. یہ فرق واضح ہے نا جی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا، تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. چلیے اور کچھ؟ ماشاء اللہ. تو آپ اسی طرح سمجھاتے رہیں گے انشاءاللہ. کوشش دعا کریں تو جو آپ کہہ رہے ہیں مولانا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ لو سمجھ لیتے ہیں، بات یہ ہے کہ بعض لوگ جو قرآن پڑھانے ہیں وہ کسی کی لکھی ہوئی قرآن، جیسے مفتی محمد شفیع صاحب کی ہے تدبر قرآن ہے، یہ پڑھنے کے لیے کہتے ہیں علماء یہ تقاضا کر رہے ہیں ایسا ویسے قرآن، ورنہ تو ایسا نہیں ہے کہ ابھی اردو قرآن پڑھ لو سمجھ جائے گا. کسی کا پڑھنا ہے قرآن تو ترجمہ اور تفسیر جو ہے اس کی لکھی ہوئی وہ پڑھے گا. سوال کیا پھر سے ذرا؟ آپ کے بیان میں جو بات آئی تھی کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن پڑھ لو سمجھ لیں گے، وہ لوگ ایسا نہیں کہتے کہ خود کے قرآن پڑھ لو سمجھ لیں گے. کسی عالم کی لکھی ہوئی تو وہ عالم کے پیچھے محنت ہے، 14 علوم کو پڑھا ہوا ہے تبھی تو لکھا. اگر میں تدبر پڑھتا ہوں کیا میں نہیں پڑھوں گا؟ وہ پڑھنا پڑے گا. نہیں، ہم اس کی نفی نہیں کیے ہیں. اصل میں ہم نے یہ کہا ہے، ہم نے کلپ پر بیان کیا ہے کہ وہ علوم کی نفی کر رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں نا ان کی. تو یہ بظاہر ایسا لگتا ہے، اصل میں آج کل کیا چل رہا ہے کہ بظاہر اچھا لگتا ہے ہم بھی قرآن سمجھ سکتے ہیں، تو وہ کلپ جو چل رہے ہیں لوگوں سے فوراً قبول کرتے ہیں. اس کی میں نے نفی کیا، ایسا نہیں ہے. علم کو سیکھنا ہے. اب رہا سوال آپ کریں گے جو تفسیر لکھی ہوئی ہے، تو تفسیر والے نے علوم سے ہی لکھا ہے. ہاں، مگر ایک بات یاد رکھنا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ تفسیر جو لکھی ہے نا، جیسے کہ آپ ہاسپٹل میں جائیں گے تو آپ کیا پوچھتے ہیں؟ ڈینٹلس کہاں ہے پوچھتے ہیں نا. کبھی کیا پوچھتے ہیں؟ آنکھ والا کہاں ہے پوچھتے ہیں نا، یا ڈاکٹر پوچھتے ہیں. ہاں، تو جو تفسیر لکھتا ہے وہ ایک ہی شعبے کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. جیسے کہ آپ نے نام کس کا لیا؟ معرف القرآن کا. معرف القرآن آپ پڑھیں گے تو فقہ کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو فقہ ملے گی. جلالین پڑھیں گے تو 7 قرات کے اسپیشلسٹ ہیں، آپ کو اس میں 7 قرات ہی ملیں گی. اور دیگر کتابیں ہیں، جیسے کہ آپ کس کا نام؟ ہاں، تدبر قرآن، ان کا ایک مزاج مختلف ہے. تو یہ ایک تفسیر سے آپ کا کام نہیں بنے گا. آپ ایک کا فالو کرنے والے بنے، فرقان کا نہیں. تو جب آپ، تو میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ جب آپ تقابل کریں گے، موازنہ، یعنی کم از کم 3، بہرحال غنیمت ہے، ہم نے اس کی نفی نہیں کی ہے کہ آپ تدبر قرآن نہ پڑھیں یا معرف، اس کی نفی نہیں کہ آپ پڑھیں، لیکن ہم نے اس کی نفی کی جو لوگوں میں غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں. کیونکہ جو بھی تفسیر لکھی ہوئی ہے ان کے پاس وہ علوم ہیں، اس کے بغیر وہ ترجمہ نہیں کر سکتے. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو غلط فہمی نہیں ہوگی انشاءاللہ. چلیے. ایک گروپ والا دوسرے گروپ کی نفی کر رہا ہے. ہاں. جیسا کہ جو کوئی جماعت اسلامی کے ہیں. ہاں. اب دوسری جماعت کا ہے تو بولتا ہے کہ تفہیم مت پڑھو، تفہیم گمراہ کرنے والی ہے. ہاں. اپنے سے ہاں، ان کا سوال سمجھ میں آیا نا کہ ایک جماعت ایسی ہے کہ تفصیل قرآن نہ پڑھیے گا، گمراہ کرنے والی ہے. اصل میں اسی لیے پریشان ہوں. میں جو پریشان ہوں کہ ہر ایک جماعت، چونکہ میرا یہ پیغام ہے، اصل دین اسلام ہے. اور یہ جماعتیں جو ہیں نا، تو جماعتوں میں جو نااہل لوگ ہیں، یعنی جو برائے نام جماعت میں داخل ہوئے ہیں، وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ تفہیم قرآن مت پڑھو یا کہ درس قرآن میں مت جاؤ. تو یہ نااہل لوگ ہیں، باقی ایسا نہیں ہے. تفہیم القرآن وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کبھی انہوں نے پڑھی نہیں ہے نا. اگر وہ پڑھتے تو کبھی ایسا نہیں کہتے. تفہیم القرآن کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر آپ اس کا مقدمہ پڑھیں گے تو آپ اچھلے بغیر نہیں رہیں گے، صرف مقدمہ. اور جس تفہیم کو آپ منع کر رہے ہیں وہ مقدمہ جامعہ یونیورسٹی مدینہ میں موجود ہے. کیا نام رکھا ہے اس کا؟ مبادئ القرآن عربی میں. سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ اب لوگوں کو ہم کیا کریں؟ لوگ بس افواہیں اڑاتے ہیں، افواہیں. ٹھیک ہے، نہ پڑھیں، عرب لوگ پڑھ رہے ہیں. تو یہ ختم کیسے کیا جائے؟ اسے محنت کرنی پڑے گی. اچھا، یہ ہمارے جو دروس ہو رہے ہیں نا، ہمارے لوگ پہنچ جاتے ہیں گھروں میں، پوری جماعت پہنچتی ہے کہ آپ درس میں نہ جائیں. اب کیا کیا جائے؟ وہ تو آپ تفہیم کی بات کر رہے ہیں، میری تو کوئی تفہیم نہیں ہے نا، لیکن وہ پہنچ جاتے ہیں، باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیے. یہ جو مکے میں یہودی اور نصرانی تھے، جی، یہ جو مشرکین جو کعبہ سے بھی بڑے جو بت بنا چکے تھے، جی، ان کا کتنے سال کا جو ہے نا وقفہ تھا ان کے جو چلا
دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیے یہود نصارہ جو اصل یہودیوں نے تو بیڑا مدینے میں ڈالا تھا، سمجھ رہے ہیں نا، اور روم سے آتے تھے تجارت کے لیے مکے میں مدینے میں، تو رہ جاتے تھے مسیحین، اس طریقے سے سلسلہ تھا. اور وہ جو پہلا بت لانے والا یمن سے نضر بن حارث ہے، وہ تو کعبہ میں جو 360 بت تھے وہ تو زمانے سے، وہ تو دین ابراہیم میں وہ ختم کر چکے تھے اور بت آ چکے تھے، لیکن دین ابراہیم کے نام سے ہی موسوم تھے. اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہمارے یہاں جو درگاہوں کا مسئلہ ہے، نام تو مسلمان ہے نا، تو یہی سلسلہ ان کا تھا. اللہ مانتے تھے، اللہ کو طواف بھی کرتے تھے اللہ کا، لیکن بت رکھے ہوئے تھے، زمانے سے چلے آ رہے تھے، نضر بن حارث کے زمانے سے. جی ہاں، تو آپ کیا بہتر سمجھتے ہو کس طرح سے لوگ کہیں کہ قرآن کو کس طرح پڑھا جائے؟ ہاں، ان سے یہ کہا جائے کہ قرآن شریف آپ جو پڑھ رہے ہیں نا وہ آپ سمجھا جائے. ہاں کون سی کتاب کا ریفرنس؟ نہیں، قرآن شریف آپ کو سمجھنے کے لیے جیسے کہ ابھی آپ قرآن شریف پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، تو پہلی بات ہے کہ اس کو صحیح پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو آپ کو کسی قاری کی مدد لینا پڑے گی، صحیح کیسے تلفظ کیا جائے. پھر صرف ترجمہ کر کے آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا، کیونکہ ابھی اس کا ترجمہ ماضی کا کیوں ہوا، مضارع کا کیوں ہوا، پریزنٹ، یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا. یہ سیگے جو ہے نا یہ آپ کو یاد کرنا پڑیں گے. 14 سیگے اگر آپ نے یاد نہیں کیے پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے، تو کچھ بھی نہیں آپ سمجھ نہیں سکیں گے. مثال کے طور ایک نے ترجمہ کیا کیا، ایک نے ترجمہ کیا کیا، تو کم سے کم نحو سے صرف سے آپ کو تھوڑی مناسبت ہو، اور جب آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ کا فیصد بڑھتے جائے گا، خود بخود بڑھے گا مطالعے سے. جیسے کہ آپ دوسری گاڑیاں چلاتے ہیں تو خود بخود اس میں اسپیڈ بڑھتی ہے نا، تو اس طریقے سے ہے. آپ لیکن کچھ پڑھیں، عربی کا معلم پڑھیں، منہج عربیہ پڑھیں اور شروع کر دیں، اور شروع کریں گے نیوٹرل ہو کر. ایسا نہیں کہ بس یہی تفسیر ہے، بس یہی آخری حرف ہے، نہیں، تو انشاءاللہ صلاحیت بڑھے گی. جی اب یہاں بھی جو محنت ہو رہی ہے نا، میں سمجھاتا ہوں، اب ایک جو نحو وغیرہ پڑھ چکے ہیں وہ جلدی کیچ کر لیتے ہیں، کچھ نئے حضرات ہیں تو وہ بھی لگے رہیں انشاءاللہ. چلیے، اور کچھ